تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اچھا بھائی، یہ ہماری اس مجلس کا یہ آخری سوال ہے۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، سوال یہ ہے، عید کے 1 یا 2 دن قبل بھائی بہن یا رشتہ دار آپس میں عیدی کا لین دین کرتے ہیں۔ یہ معاملہ طرفین سے ہوتا ہے، مطلب بہن بھائیوں کو دیتی ہیں، پھر بھائی ان میں دوسری رقم زیادہ ملا کر بہنوں کو دیتے ہیں۔ ازروع شرع اس کی گنجائش ہے یا یہ سود میں داخل ہوگا؟ برائے مہربانی جواب دے۔ سوال کرنے والے مولانا عبد المجید ماہی صاحب، ماشاء اللہ۔ جی مولانا عبد المجید ماہی صاحب، بہت سوال اچھا آپ کا، بہترین ہے۔ دیکھیے، حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کو تحائف دیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، کیونکہ اس سے دل کے اندر جو بھی کدورتیں ہیں اور آپس میں جو اختلافات ہیں اور آپس کے اندر جو بھی اونچ نیچ ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی اور اس سے محبتوں میں اضافہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدیے دیا کرو، اس سے آپس میں محبتیں بڑھیں گی، رشتہ داریوں کے اندر محبتیں پیدا ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ، لہذا کسی بھی وقت اس کا لین دین کرنا دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن خوشی کے موقع پر خاص کر اپنے ماتحتوں کو ہمیں دینا چاہیے۔ عید کا دن ہوتا ہے اور عید کے دن میں ہر بندہ اپنے بڑوں کو یہ خوشی کے طور پر ان سے کچھ نہ کچھ مانگتے بھی ہیں، تو خوشی سے ہم بڑوں کو کیا کرنا چاہیے، اپنے بیوی کو ہو، بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، ماتحتوں کو، جو بھی خاندان میں جو بڑے ہیں اور چھوٹے ہیں، ان کو خوشی کے طور پر اس عید کی خوشی میں اپنے غلام، اپنے جو بھی کام کرنے والے ہیں، سال میں ایک مرتبہ کچھ نہ کچھ ان کو ہدیہ دینا چاہیے تاکہ محبتیں بڑھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس طرح عید کے دن دینا، ہدیہ دینا یا تحفے تحائف دینا، یہ شرعاً جائز اور مستحسن عمل ہے۔ یہ جیسا کہ حضرت روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے امام حماد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماتحتوں کو سال میں ایک مرتبہ عید کے دن ایک جوڑا کپڑے دیتے، اور اسی طرح ایک کو 100 درہم حضرت عید کے دن خوشی میں سب کو بانٹتے تھے۔ 100 درہم، ایک بندے کو 100 درہم، بات سمجھ میں آ رہی؟ 100 درہم اس کو دیتے، ایک جوڑا کپڑے دیتے۔ خوشی ہے تاکہ تم بھی کیا کرو، خوشی کے موقع پر اس میں شامل ہو جاؤ۔ لہٰذا مولانا صورت مسئلہ یہی ہے، لہٰذا لازم سمجھے بغیر کسی پر زور زبردستی ڈالے بغیر، جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے بھی ہیں رشتہ داروں کے اندر جو نہیں دیتا اسے زور زبردستی بھی کرتے ہیں، نہیں آپ کو دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کسی بندے سے زبردستی کسی سے چھیننا، ایک تو ہے کہ بھی محبت سے دینا، اب وہ دینا نہیں چاہ رہا پھر بھی زبردستی ہم لوگ کھینچ رہے ہیں اس سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی زبردستی کے ساتھ کسی چیز کو ہم لینا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ حلال نہیں ہوتا، یہ گناہ ہے یہ۔ لہٰذا خوشی کے موقع پر جو ہے اپنے رشتہ داروں کو ہم خوشی سے دیں۔ بھئی آپ 100 روپے نہیں تو 10 روپے آپ دے دیا کریں، اس سے محبتیں بڑھے گی۔ سال میں ایک مرتبہ آپ سے محبت بڑھ رہی ہے، پھر بھی آپ اس میں کنجوسی کرتے ہیں، تو اس بارے میں ہدیہ تحائف دینے کی شریعت میں اجازت ہے، دینا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے مجھے سوال میں پوچھا مولانا کہ ایک دن پہلے بہنیں ان کو دے دیتی ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے دن بھائی اس کا بڑھا کر اس کو دیتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ گویا کہ اس کا لین دین کا جو بات ہو رہی ہے، ایک طرح کا قرض ہے یہ، میں آپ کو 100 روپے دے رہا ہوں، 2 دن کے بعد آپ مجھے 200 روپے بڑھا کر دیں گے، 100 روپے بڑھا کر دیں گے، تو یہ قرض کا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو قرض کے معاملے کے اندر ایک طرح کی یہاں سودی معاملہ پڑ رہا ہے، تو لہٰذا اس طرح کرنا شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسا کہ آپ نے مجھے سوال میں پوچھا بھی ہے، تو اس طرح کرنا جو ہے سود ہے اور کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہے، جیسا کہ سوال سے یہ بات واضح طور پر یہاں بات ثابت ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اگر استطاعت ہو تو ہر ایک کو عیدی دے، اگر استطاعت نہ ہو تو نہ دے، کوئی بات نہیں، لیکن جو بات آپ نے مجھے پوچھا کہ عید سے ایک دن پہلے اس طرح کرنا پھر یہ کرنا، یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔
اب عید کی بات آ گئی تو تھوڑی بات میں اپنی زائد بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں. ہمارے مسلمانوں کے اندر میں بنگلور کے اندر بھی دیکھا بھی ہوں اور میں دیکھتے بھی رہتا ہوں، اور ہمارے گھروں کے اندر بھی ہم نے دیکھا بھی ہے. عید کے جب نماز پڑھ کر حضرات گھروں کے اندر واپس آتے ہیں، لال پیلا پانی ان کو اتارا جاتا ہے. عید کے دن ان کو لال پیلا پانی اتارا جاتا ہے. اس کے اندر ہلدی وغیرہ کچھ ڈالتے ہیں، پھر پان وغیرہ ڈالتے ہیں، تو پھر آنے والے مردوں کو عید کی نماز پڑھ کر جو آتے ہیں ان کو اتارا جاتا ہے. میں ان کو اللہ کا واسطہ دے کر میں ایک بات ان کو میں کہتا ہوں، ان مستورات کو گھر میں آنے سے پہلے مرد کو آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، حرام ہے یہ چیزیں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ غیر مسلموں کو دیکھیں کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتے ہیں تو لال پیلا پانی جو بھی ہلدی وغیرہ میں ڈالتے ہیں، پھر اس میں پان وغیرہ رکھ کر کے وہ اتارتے ہیں، پھر اس کو اندر لاتے ہیں. گویا کہ آپ یہ کر یہ ثابت، بھئی ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے گیا، عید کی نماز پڑھ کے آیا ہے، اب ہم اس سے دعا لینا ہے، پھر اس کو لال پیلا پانی اتار کر پھر وہ آتا ہے بندہ اس میں پیسے ڈالتا ہے. یہ چیزیں شریعت مطہرہ کے اندر حرام ہے. یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. شریعت میں کہیں بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ بھی اللہ کے رسول نے ہمیں اس کی ترغیب دی ہو، نہ کسی بزرگ نے یہ چیز کی ہے. غیر مسلموں کا دیکھا دیکھی ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیز آ گئی. بعض مرتبہ تو ہٹ درمی یہ ہوتی ہے، یہ جب تک پانی اتار کر اندر نہیں آتے اور وہاں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں. اور میں نے ایک مرتبہ اپنے بچپن میں دیکھا بھی ہے، نماز پڑھ کر جب داخل ہونے لگے تو پھر رکا دیا گیا. اب پوچھنے پر کہتے ہیں کہ جب تک لال پیلا پانی نہیں اتارا جائے گا اندر نہیں جائیں گے آپ. پھر پانی اتارا گیا، پھر اس کے بعد کچھ اس میں رقم ڈالی گئی، پھر اس کے بعد اندر جانے کی اجازت ملی. یہ ہمارے رشتہ داروں کے اندر ایک مرتبہ اس طرح ہوا ہے، تو میں نے بھی خود دیکھا بھی ہے اور اس طرح ہوتا بھی ہے. تو ایک بات میں یہ بتانا زائد بتا رہا ہوں کہ عید کے دن اس طرح کی چیزیں کرنا یہ شریعت میں اجازت نہیں، حرام ہے. یہ غیر مسلموں کا طریقہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی اسی قوم کے اندر شمار کیا جائے گا. بعض علماء نے تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اسی قوم کے ساتھ اس کو اٹھائے گا. تو بہرحال یہ چیزیں جو بھی ہوتی ہیں ہمارے مسلمانوں کے اندر، ان چیزوں کو ہم ختم کریں. اور عید کے معاملات کے اندر ایک چیز یہ بھی مجھے ذہن میں یاد آ گئی، عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بڑوں کے پیروں کے سامنے ان کو جھکا دینا، کہنا کہ ضروری ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ چیزیں بھی ختم فرمائیں. یہ چیزیں بھی شریعت میں کہیں ثابت نہیں ہے. تو بہرحال مولانا عیدین کے دن اپنے رشتہ داروں کو تحفے تحائف دینا اور خوشی کے موقع پر اپنے ماتحتوں کو کچھ کھلانا پلانا، یہ ہمارے بزرگوں سے بھی ثابت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بھی یہ چیز ثابت ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بہرحال امید ہے کہ تمام حضرات کو یہ ہمارا سوال جواب کا جو بھی ہمارا لائیو چلتا ہے آپ حضرات کو پسند آتا ہوگا. امید ہے کہ بھئی آپ حضرات سے درخواست یہ کی جاتی ہے ہمارے ان سوالات کے جوابات کو آپ جو بھی ہمارے سوال جواب ہیں جو بھی آتے ہیں آپ ان کو خوب تشہیر فرمائیں، آپ لوگوں تک پہنچائیں اس باتوں کو، اور ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں اور آگے تک ہمارے اس چینل کو لوگوں تک پہنچاتے رہے تاکہ ہمارا یہ کام لوگوں تک پہنچے، تاکہ آپ کے ذریعے سے جس کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی، دین کی بات معلوم ہو گئی، وہ آدمی راہ راست پر آ گیا تو اس میں آپ بھی اس کے نیکی کے اندر شامل ہوں گے. بھئی ایک آدمی کو راہ راست پر لا لینا کتنی اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے اور بہت بڑی بات ہوتی ہے. اگر میرے ذریعے سے کوئی آدمی ہدایت پر آ گیا، کسی کو ہدایت مل گئی تو ہمیں کتنا فائدہ ہوتا نہیں ہوتا. میرا ایک مسئلہ گیا کہ بھئی ایک مسئلہ میں نے حرمت مصارحت کے سلسلے میں میں نے مسئلہ بیان فرمایا. جب میں نے مسئلے کا اور بتایا میں کئی فون میں اب تک مجھے تو 1,500-2 ہزار تو کم فون آ گئے مجھے حرمت مصارحت کے سلسلے میں. یہ مسئلہ اتنا سوشل میڈیا پر الحمدللہ چل بھی رہا ہے، کئی لوگوں کی زندگیاں اس میں سدھرے ہیں. کئی مستورات مجھے فون کر پوچھتے ہیں کہ حضرت ہمارے گھر کے اندر اس طرح ہوگا، کیا ایسا کرے. کئی مستورات حرمت مصارحت کے مسئلے میں بچی ہوئی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے آپ ہمارے ان سوالات کو جوابات جو بھی ہم دیتے ہیں لائیو چلتے ہیں آپ ان کو بھی پہنچائیں. جمعہ کے بیانات بھی ہمارے آتے رہتے ہیں، آپ ان کو بھی لوگوں تک پہنچائیں. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ آپ ہم کو خوش رکھے اور ہمارے اس بھارت کی حالت کو اللہ تعالیٰ درست فرمائے اور ساری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ ہدایت، جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان پریشان حل ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. خصوصاً فلسطینی مسلمان بھائیوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ان کو جلد سے جلد کامیابی نصیب فرمائے اور بیت المقدس کی اللہ جلد سے جلد آزادی فرما دے اور وہاں مجاہدین کی قربانیوں کو اللہ قبول فرما کر جلد سے جلد اللہ مجاہدین کو
بیت المقدس کی آزادی کی خوشخبری اللہ ان کو عطا فرمائے اور جلد سے جلد وہ بیت المقدس کو آزاد فرما لے، اور اللہ تعالیٰ سارے امت مسلمہ کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ اللہ امت محمدیہ کی ایمان کی، اعمال کی، عزت و آبرو کی اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وأقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔